رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. حضرات گرامی، معزز حضرات، زندہ رہیے، سلامت رہیے. خدا آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہ عشرہ مجالس کی آج 5ویں مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. دیکھیے، نہ یہ کوئی معمولی حدیث ہے اور نہ ہی اس کا فرمانے والا کوئی معمولی شخص ہے، بلکہ اس حدیث کا فرمانے والا وہ ہے کہ جس کے کہنے سے نماز نماز ہے، جس کے کہنے سے روزہ روزہ ہے، جس کے کہنے سے حج حج ہے، جس کے کہنے سے زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو صفی اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے نوح کو نبی اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے موسیٰ کو کلیم اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے عیسیٰ کو روح اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے قرآن کو کتاب اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے کعبے کو بیت اللہ مانا، وہ اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. درود پڑھیں بر محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. تو عزیزان محترم، یہ وہ کشتی ہے، اگر لوگ اس پر سوار ہوں گے تو نجات پائیں گے، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو غرق ہو جائیں گے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے حسین کو ہدایت کا چراغ ہی کیوں کہا؟
آپ حسین کو ہدایت کا چاند بھی کہہ سکتے تھے، آپ حسین کو ہدایت کا سورج بھی کہہ سکتے تھے، آپ حسین کو ہدایت کا ستارہ بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ سورج سے انسان استفادہ کرتا ہے، چاند بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنی روشنی سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ستارے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو نبی فرمائیں گے اے نادان تجھے نہیں معلوم، میں نے اس لیے حسین کو ہدایت کا چاند سورج ستارہ نہیں کہا بلکہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی کہا، اس لیے کہ جو اپنے وقت پر نکلتے تو ہیں، یہ تینوں اپنے وقت پر نکلتے تو ہیں مگر اپنے وقت پر ڈوب بھی جاتے ہیں، اور جو ڈوبتا ہے وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شاید دوسری وجہ یہ رہی ہو کہ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنایا جا سکتا، ایک ستارے سے دوسرا ستارہ نہیں بنایا جا سکتا، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنایا جا سکتا، مگر چراغ وہ ہوتا ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ادھر 3 شعبان کو امام کی ولادت ہوئی، رسول کے گھر نواسہ پیدا ہوا، اب کائنات کی ہر مخلوقات نواسے کی مبارکباد پیش کرنے جا رہی ہے۔ ادھر ایک جزیرے میں ایک فرشتہ پڑا تھا جس کا نام فطرس تھا۔ فطرس نے جب دیکھا کہ یہ سارے فرشتے قطار دا قطار کہاں جا رہے ہیں تو فطرس نے جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل یہ سارے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا رسول کے گھر نواسہ پیدا ہوا ہے، نواسے کی مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جبرائیل نے فطرس کو ساتھ لیا اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کو مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد فطرس کہہ رہا ہے کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کرا دیجئے کہ میرے بالوں پر واپس عطا کر دیں۔ نبی نے کہا اس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کیا گیا، فطرس کو بالوں پر مل گئے۔ تو معلوم ہوا فطرس کو بالوں پر مل گئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے فطرس کو خود سے کیوں مس نہیں کیا، گہوارے سے کیوں مس کیا؟ تو نبی فرمائیں گے اے نادان تجھے نہیں معلوم، اگر میں آج فطرس کو اپنے سے مس کر دیتا اور اسے بخش دیتا تو قانون بن جاتا کہ جو مجھ سے مس ہو اسے اللہ بخش دیتا ہے، اب وہ چاہے فرشتوں میں ہو یا انسانوں میں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تاریخ کے 2 قدم پیچھے آئیے۔ ایک نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کا نام نوح تھا، اور نوح کا نام نوح اس لیے پڑا کیونکہ وہ نوحہ بہت پڑھتے تھے، اور نوحہ پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ اور جب جناب نوح تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو ان کے امت والے ان پر اتنا ظلم ڈھاتے تھے، اتنا پتھر برساتے تھے کہ وہ پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور جناب جبرائیل آتے تھے، جناب نوح کو باہر نکالتے تھے، پتھروں سے باہر نکالتے تھے اور اپنے پروں سے جناب نوح کے زخموں سے مس کر دیتے تھے، تو جناب نوح کو شفا مل جاتی تھی۔
تو معلوم ہوا کہ جب نبی زخمی ہو تو اسے فرشتہ شفا دیتا ہے، اور جب فرشتہ زخمی ہو تو اسے حسین شفا دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب جناب نوح کی تبلیغ کا نتیجہ دیکھا گیا تو صرف ایک کشتی میں 72 نفس کو بچایا 950 سال کی تبلیغ میں، لیکن حسین نے ایسی تبلیغ کی کہ 72 دے کر پوری کائنات کو بچا لیا۔ درود پڑھے بر محمد و آل تو عزیزان محترم، یہ ہے کرم ہمارے امام حسین علیہ السلام کا، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بڑے فضیلت ہے۔ اور ایک مرتبہ کوئی اگر انسان زیارت کو نہ جا پائے، صاحب حیثیت نہیں ہے، یہاں حسین کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے، تو کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کر پائے گا؟ نہیں عزیزو، 2 ایسے فرشتے ہیں جسے نقال کہا جاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ یہ روح کیا کہتے ہیں، جنازے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی بدلتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص یہاں اچھا اعمال انجام دے رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہیں جا پایا، تو ہو سکتا ہے کہ اسے فرشتے لے جا کر کربلا میں دفن کرے، اور ہو سکتا ہے کہ کربلا میں رہنے والا انسان اس کا عقیدہ اور وہ صحیح نہ رہا ہو تو اسے کہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ہے نقال فرشتوں کا واقعہ۔ اور اس کے بعد ایک قافلے والا تھا جو کہ وہ قافلہ لے جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ قافلہ جب لے جاتا تھا تو ایک دن یہ سویا تو اس کے خواب میں وہ دیکھا کہ ابراہیم کو لیتے آنا، زیارت پہ ابراہیم کو لیتے آنا۔ ایک دن ہوا خواب میں دیکھا، درگزر کر دیا۔ دوسرے دن جب سویا تو پھر خواب میں وہی دیکھا کہ ابراہیم جب قطرے کو لے آنا۔ اس کے بعد تیسرے دن جب سویا تو جب خواب کی اسرار پڑھی تو یہ کہا کہ کوئی یہ عام بات نہیں ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ گیا، اپنے گھر سے نکلا اور پوچھا، او بھائی ابراہیم کہاں رہتے ہیں؟ ابراہیم تھوڑا ایسے تھے کہ وہ لوٹ مار کرتے تھے۔ تو جب یہ گیا قافلے والا ابراہیم کو پوچھتے ہوئے، اس کے بعد جب ابراہیم کے پاس پہنچا یہ شخص، کہا بھائی جان آپ ہی ابراہیم ہیں؟ کہا ہاں ہم ابراہیم ہیں۔ کہا آپ کو چلنا ہے زیارت پر۔ اب وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا گنہگار آدمی، وہ کہاں پاک ہستی، میں ان کے بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ ابراہیم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کسٹمر بڑھا رہا ہو، ایک سواری کی ضرورت ہے، لیکن کہا بھائی
آپ چلیے، نہ آپ کے کھانے کا پیسہ لگے گا، نہ آنے کا پیسہ لگے گا، نہ جانے کا پیسہ لگے گا۔ اچھا، یہ تیار ہو گیا، امام کیسے زائروں کی مدد کرتے ہیں آپ سنیے گا۔ السلام علیکم یا مویشیتی زوار فی یوم الجزا۔ زیارت کا فقرہ ہے۔ اب جب قافلہ نکلا، ابھی میدان ہی میں ایک صحرا میں پہنچا کہ کچھ ڈاکو بس کو روک لیے، اور روکنے کے بعد بس میں چڑھ گئے، لوٹ مار کی، سب کے پیسے لے لیے۔ اس کے بعد ڈرائیور رونے لگا، پریشان ہو گیا کہ میں جا کر کہیں نجف میں یہ کام ہوا ہوتا، ایران میں، تو میں کسی سے پیسہ لے لیتا، یہاں ڈیزل بھرانے کے بھی پیسے نہیں بچے ہیں۔ اب ابراہیم کہہ رہے ہیں آپ لوگ ادھر آئیے، کس کا کتنا گیا ہے پیسہ؟ سب آئے، کسی نے کہا 4 روپے، کسی نے کہا 5 روپے۔ اب اس میں سے کسی نے سوال کیا، ابراہیم آپ کہاں پیسہ رکھے تھے کہ آپ کا پیسہ بچ گیا؟ کہا دیکھیے، جو ہمارے علاقے میں جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، سفر میں تو اپنی اوقات میں سب رہتے ہیں، میرا بھی پیسہ چلا گیا تھا، لیکن جب یہ پیسہ چھین کر اپنے بوس کے پاس رکھ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ رکھ کہاں رہے ہیں۔ اس کے بعد جب سب لوٹ چکے تو ابراہیم نے اس بوس کی جیب کاٹ لی، اور اس کے بعد بتایا کہ میں اس طریقے سے میں پیسہ بچایا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا کس طریقے سے مدد کرتے ہیں، اسی لیے 3 دن خواب میں دکھا رہے تھے کہ ابراہیم کو لیتے آنا، ابراہیم کو لیتے آنا۔ درود پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد واجل بار جاؤ۔ تو یہ ہے مولا کا کرم۔ تبھی 3 دن مولا خواب میں دکھا رہے تھے کہ ابراہیم کو لیتے آنا۔ السلام علیکم یا مغیشیتی زوار فی یوم الجزا۔ مولا کیسے مدد کرتے ہیں اپنے زائروں کی؟ یہ کریم حسین، بس عزیزوں، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کر دی۔ ایک مرتبہ جب کربلا کے بن میں اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے تو جناب علی اکبر خدمت امام حسین میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا کیا کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بیٹا میں مرنے کی اجازت تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن خیمے میں جاؤ، ماں اور پھوپھی سے رخصت ہو آؤ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام خیمے میں گئے، بیویوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو حلقے میں لے لیا اور رونے لگی۔ خاص کر جناب ثانی زہرا کا عجب حال تھا۔ جناب زینب کہتی تھی بیٹا علی اکبر کیا تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا کہ عالم غربت میں تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ لیکن بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بیویاں علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ عزیزو، علی اکبر خیمے سے یوں برآمد ہوئے کہ
جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب علی اکبر رخصت ہو کر خیمے میں سے رخصت ہو کر باپ کے پاس آتے ہیں، باپ کو خدا حافظ کہا، اور جناب علی اکبر ابھی تھوڑی دور گزرے تھے کہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنی۔ کیا مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، ضعیف باپ کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ جائیے، آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب سنیے عزیزو، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں یہ پتہ چل جاتا کہ اس وقت حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ بیٹا جاؤ خدا حافظ، لیکن جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان جنگ میں پہنچے، علی اکبر میدان جنگ میں پہنچے، ابھی لڑتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ایک بلندی سے علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ام لیلہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی امام حسین کے چہرے پر نظر جمائے ہوئی ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اب ام لیلہ کہتی اے میرے والی و وارث، میرے بیٹے کا خیر ہو۔ جناب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں لیلہ جاؤ، علی اکبر کے مقابلے میں ایک بہادر آ گیا ہے۔ میں سنا ہوں کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ام لیلہ خیمے میں گئی، بیویوں کو اکٹھا کیا اور کہتی ہے اے بیویوں جب میں دعا کراؤں گی تو آپ سب آمین کہنا۔ ام لیلہ کہتی ہے اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی کہ جناب علی اکبر میدان جنگ سے واپس آئے اور کہتے ہیں بابا ایک بوت پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتا دوں گا کہ بنی ہاشم کے شیر کس طرح جنگ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ علی اکبر نے ابھی اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھے ہی تھے کہ فوراً باہر کھینچ لیے، کہا بابا مجھ سے زیادہ آپ کی زبان خشک ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلِبِ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جہاں جہاں پہ شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم مزار مقدسات کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم مرجعوں کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار عالم جہاں جہاں پہ شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم سب سے آخر میں دل خصوص دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔